السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ غزہ من معاہدے کی اسرائیل کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی۔ آج پاکستان نے بڑے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو پابند بنایا جائے کہ وہ ہر صورت اس معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی درخواست پر برطانوی فوجی اسرائیل کے اندر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ان تعیناتیوں کا اسرائیل کے اندر کیا مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیپ دس ان مائنڈ ایز ویل کہ امریکی اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کی نیتن یاہو سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو پس پردہ کیا کہانی چل رہی ہے، سلیم بخاری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی نے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کے جب فیصلہ کیا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ یہ گاڑیاں ان کے صوبے کو دے دی جائیں، جس پر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایگری کر لیا اور اب یہ گاڑیاں جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان کو دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن جاری ہیں ان پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اینڈ لاسٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو دو ٹوک الفاظ میں یہ تنبیہ کر دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی صورت جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان محبت کی پینگیں جو ہے وہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں ایک سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام ایشوز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ السلام، کیسی ہیں آپ سارے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب فائنلی کل آپ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ملک کی جانب سے جو ہے مذمت نہیں کی گئی، اسرائیل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ آج پاکستان از دا فرسٹ کنٹری جس نے کھلے الفاظ میں بڑی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فارن افیئرز کو تھوڑی ہوش آئی ہے اور انہوں نے آج ایک بڑا مطلب دھماکہ خیز رد عمل جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ دو اہم باتیں جو یعنی بیان کی ہیں، وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جانب سے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے یہ عمل میں لانا چاہیے، ہم نے زور دیا اس بات کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ قدس الشریف جو ہے وہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے والوں کو، میرے تو لگتا تھا جیسے یہ 3-4 لفظ جو ہیں یہ ہمارے فارن آفس سے خارج ہو گئے ہیں، تو ایک تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ لیکن بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہ جو بات کی گئی ہے اس کو آلریڈی کمپرومائز کر چکے ہیں اس معاہدے کے تھرو؟ اگر ہم کمپرومائز کر چکے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں اتنی سخت ہوتی کہ ہم اس طرح کا بھرپور بیان جاری کرتے۔ یہ میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام کر کے آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو میک گڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو چاہے آپ اس کھاتے میں بھی ڈال لیے لیکن بولے تو مجھے تو اس بات پر حیرانگی تھی کہ سارے کے سارے مسلم جو لیڈر جو ہیں وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا دڑ وٹی ہوئی ہے انہوں نے، کہ آنکھیں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں لیکن گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔ مگر میں اس پہ پریشان نہیں ہوں، اس پہ تو مجھے خوشی ہے کہ چلیے پاکستان کا فارن آفس بولا، امید کرتے ہیں کہ باقی بھی دے ول فالو سوٹ آلسو، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ مجھے جو پریشانی ہے وہ اس بات کی ہے کہ یہ جب معاہدہ ہوا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 4 اسلامی ممالک کی افواج جو ہیں وہ غزہ میں تعینات ہوں گی تاکہ جنگ بندی پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے اور تعمیر نو جو ہے غزہ کی اس کے حوالے سے بھی وہ اپنا جو کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کر سکے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نا چلبلی لگی رہتی ہے بعض اوقات جو ایسے بیانات ہوں جس کے پس منظر میں کچھ اور قوتیں برسر پیکار ہوتی ہیں، تو میں اس کی تلاش میں لگا رہتا ہوں۔ میں آج ذمہ داری سے ایک خبریں بریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ جو بھی غزہ کی نگرانی کرے گا، چاہے وہ اس کی جنگ بندی کی نگرانی ہے، چاہے وہ اس کی تعمیر نو ہے، جو بھی ہے اس میں کوئی مسلمان ملک کا فوجی نہیں ہوگا۔ اب یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ٹونی بلیئر کا نام آیا تھا تو میرے کان کھڑے ہوئے تھے تب بھی، اور آپ کو پتہ ہے کس شدت سے حماس نے اس نام کو مسترد کیا تھا۔ اور ٹونی بلیئر کے نام کو مسترد کرنے کا پس منظر ہے ایک، کیونکہ انہوں نے اسی قسم کا گندا گھٹیا رول ادا کیا تھا عراق میں۔ یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی اصطلاح جو ہے ان کے شیطانی دماغ کی تخلیق تھی، جو پورا عراق کھود ڈالا امریکی فوجیوں نے، لیکن ایک بھی ایسا ہتھیار ان کو وہاں سے نہیں ملا ہے۔ ایسے شخص کے ذمے اگر آپ نگرانی لگا رہے ہیں، مگر مجھے اس سے زیادہ پریشانی اور بات کی ہے کہ اب تک وہاں صرف امریکی فوجی موجود تھے جو ایک خاص لیمٹس کے اوپر تعینات تھے، اب وہاں پر ایک بڑی تعداد میں برطانوی فوجی بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، آپ کے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن بخاری صاحب یہ فوجی تو اسرائیل کے اندر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اسرائیل کے اندر تو تعینات کیے جا رہے ہیں، ان کا مینڈیٹ کیا ہے؟ انہوں نے نگرانی کرنی ہے سیز فائر کی بھی، اور انہوں نے نگرانی کرنی ہے اس عمل کی بھی جس کو ہم تعمیر نو کہتے ہیں۔ سن لیجئے میری بات، سن لیجئے، یہ اس کو کہتے ہیں سافٹ انڈکشن۔
आ गए ना برطانوی فوجی بھی, امریکی بھی وہاں ہیں, اب فرانس کے بھی آ جائیں گے کیونکہ فرانس صاحب بھی تلے بیٹھے ہیں. لیکن آپ مضحکہ خیز صورتحال دیکھیے کہ سب سے پہلے انڈونیشیا نے 20,000 فوجی دینے کا اعلان کیا, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. اب کہیں ذکر سنا اس کا؟ وہ نہیں قبول کیا, انہیں نیتن یاہو نے اٹھا کے پھینک دی ہے تجویز. اس کے بعد ایجپٹ نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمارے فوجی دینے کے لیے تیار ہیں. نیتن یاہو نے اس کو ریڈ لائن قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اور امریکہ جو ہے منہ دیکھتا رہ گیا ہے. لہٰذا مجھے پریشانی اس بات کے اوپر ہے کہ غزہ میں کالنگ دا شاٹس کی ذمہ داری آج بھی نیتن یاہو نے اپنے کندھوں پر لی ہوئی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہو گیا ہے, جو فیصلے کر رہے ہیں وہ نیتن یاہو. یہ کیا اس کا غزہ کا فیٹ ہوگی جناب, اگر اس نے یہ سب کچھ طے کرنا ہے؟ ایک بات کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے جیرڈ کوشنر بھی بات کر رہے تھے کہ حماس جو ہے وہ تو عمل درآمد کر رہا ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, پھر مختلف میڈیا نے بھی اس کو جو ہے رپورٹ کیا, تو کہیں اسرائیل کو انڈر پریشر کرنے کے لیے امریکہ یہ سب نہیں کر رہا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسرائیل اب ان کے بھی کہنے سے باہر ہو گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں یہ پریمیسز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیتن یاہو کچھ بھی کر رہا ہے امریکہ اور ٹرمپ کی مرضی کے بغیر. شاید بخاری صاحب اسی کے لگام ڈالنے کے لیے فوج میں عرض کروں نا, آپ نے ٹرمپ کا بیان نہیں سنا نا, اس نے کہا میں جس لمحے چاہوں گا میں اسرائیل کو حکم دوں گا اور وہ جا کے تہس نہس کر دے گی حماس کو. آپ اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں وہ ہماری مرضی, ہماری منشا اور ہمارے خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس غزہ کے حوالے سے کسی مسلمان ملک کا کوئی فوجی وہاں نہیں آئے گا. میں تو کل بہت خوش تھا, پرسوں بھی میں نے اس کا اظہار کیا کہ اگر پاکستانی فوجی وہاں چلے جائیں اور پھر اسرائیل کو لبرٹی لے کے دیکھے تو مزے آئیں گے. پھر کہا تھا نا کل, لیکن اب اس قسم کا کچھ نہیں ہونے جا رہا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے کہ ٹونی بلیئر کو نگران اعلیٰ بنا کے اس کے نیچے یورپی ملکوں کی افواج جو ہیں وہ وہاں تعینات کر دی جائیں, جو آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کریں گی. دیکھیں نا نیتن یاہو کیا کر رہا ہے, نیتن یاہو آہستہ آہستہ جنگ بندی کے باوجود ابھی بھی نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. کسی نے روکا؟ جی. کسی کو تکلیف ہوئی, نیتن یاہو ہو, چاہے فرانس کے میکرون ہو, چاہے کوئی بھی یورپی ملک کا لیڈر ہو, کسی نے یہ کہا کہ جناب اس حماس تو کوئی خلاف ورزیاں نہیں کر رہا, خلاف ورزیاں صرف نیتن یاہو کر رہا ہے؟ کہا کسی نے نہیں کہیں گے وہ, اس لیے کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, سٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. صاحب یہ جو جان ہیلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر, قطر, ترکیہ ان کے بھی شامل ہونے کی, ان کے افواج کے شامل ہونے کا بھی امکان ہے, آپ نہیں سمجھتے؟ یہ تو وہ ٹکڑا ہے جو ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ چپ رہے. آپ یہ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ بہت پہلے, ابھی تو معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا جب انڈونیشیا نے کہا تھا کہ I am ready to commit 20,000 troops to ensure law and order in Gaza. اس کو کیوں درخور اتنا نہیں سمجھا گیا؟ کیوں ایجپٹ کی اپنے ترکیہ کی فورسز کو نیتن یاہو ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ they don't want any Muslim country to be anywhere near Gaza. تو پھر یہ کیا معاہدہ ہے, یہ کیا سمجھاتا ہے؟ پپٹ مسلم گورنمنٹس جہاں پر ہیں انہی کو ایڈ کرنا, ان کو بھی شاید, میں کہہ رہا ہوں, ابھی میری بات پہ آپ غور کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بھی امکانات بہت کم ہیں کہ کسی مسلمان ملک کی افواج کو غزہ میں کوئی رول دیا جائے. آگے جی جناب. ٹرمپ صاحب دھمکی دے رہے ہیں حماس کو, خبردار کسی بڑی یعنی کسی بڑی مسلح تنظیم بننے کی کوشش نہ کرنا. بھائی یہ یک طرفہ دھمکیوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی, کیسے بنے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے. نیتن یاہو کہتا ہے ہم نے تو نشٹ مکا دیا ہے غزہ سے حماس کا, تو پھر یہ دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں آپ؟ اور اس کے باوجود کہ ایک طرف آپ کی یہ دھمکیاں چل رہی ہیں, دوسری طرف آپ اس کو اور سٹرینتھن کر رہے ہیں. نیتن یاہو کو آج بھی امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے. وہاں پر جو یہ امریکن لیڈرشپ آ رہی ہے, روبیو وہاں آ رہے ہیں, وینس وہاں آ رہا ہے, وہ جو اسپیشل ریپرزینٹیو وٹکوف کیا نام ہے ان کا, وہ وٹکوف, وہ وہاں آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے درد میں آ رہے ہیں, یہ غزہ کے مظلوموں کے حق میں آ رہے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کی. نہیں جناب, بالکل نہیں. یہ اپنے اسرائیلی ناجائز اولاد کو مزید سٹرینتھن کرنے آ رہے ہیں, اس کو ہلاشیری دینے آ رہے ہیں, یہ یقینی بنانے آ رہے ہیں کہ جو نیتن یاہو ہمیں بتا رہا ہے زمینی حقائق بھی وہی ہیں. لیکن بخاری صاحب, مدد تو اس ٹائم اسرائیل کو امریکہ کی چاہیے.
ہو الٹا رہا ہے, بجائے اس کے کہ اسرائیلی عہدیدار لیڈرز جو ہیں وہ امریکہ جائیں, الٹا امریکن لیڈرز یہاں پر آ رہے ہیں. اب آپ یاد کیجئے کہ کب سے میرا یہ تھیسس ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کنائیونس سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے, مسلمانوں کو دنیا بھر میں ویکن کرنا ہے. یہ ہے ایجنڈا یورپ کا بھی اور امریکہ کا بھی, اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں, انتہائی سنجیدگی سے کر رہے ہیں. لیکن یہ مسلمان امہ جو ہے اور یہ جو OIC ہے, یہ جو عرب لیگ ہے, سب خاموش خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ جو ہے ہونے کی سازش ہو رہی ہے. سب اپنی اپنی حکومتوں کو لے کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے. جی, لیکن بخاری صاحب جب یہ امن معاہدہ ہوا اور اس میں سارے جو 8 مسلم کنٹریز جو ہے انہوں نے سگنیچرز کیے, تو بخاری صاحب اس میں تو بات تھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس بنانے کی, اس میں مسلم کنٹریز کے فوجی جو ہے وہ شامل کیے جانے تھے. اب جب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, تو ہم کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات, کوئی بیان, کوئی مطالبہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کسی مسلم کنٹری. دیکھیے, میں پھر یہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اسرائیل پہلی مرتبہ ولنریبل ہوا اور ایران نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آج تک بھی وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے نیتن یاہو, جو کچھ اس کے ساتھ ایران نے کر دی ہے. لہٰذا فیصلہ یہ ہوا ہے, جیسا کہ مجھے لگتا ہے, کہ جتنی بھی ایران سپورٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو یا ویکن کیا جائے یا ایلیمینیٹ کیا جائے. آپ دیکھیں سیریا میں کیا ہوا, ہر چند کہ اس میں ہمارے ایک مسلمان دوست کا بھی بڑا ہاتھ, ایک کا نہیں ایک سے زیادہ کا ہاتھ ہے. What happened to Syria? سیریا میں پرو ایران گورنمنٹ تھی, سپورٹر آف دا پیلسٹینین اینڈ دا غازاز, اور بلیڈ کراتی تھی وہاں سے, اس لیے کہ اسرائیل جو ہے 1967 کی وار میں گولان ہائٹس پر قابض ہو گیا تھا. گولان ہائٹس آر سیرین ٹیریٹری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلم ریزسٹنس نظر آئے گی ان کو, وہاں وہاں یہ سارے ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. جی بخاری صاحب, ابھی آپ نے ایران کی بات کی کہ ان تمام گروپس کو کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا ہے جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے. تو کیا اب جس طرح سے حماس کو کرش کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ایران خاموش بیٹھا رہے گا اس ساری سچویشن میں؟ ہم ایران کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کا ریاکشن جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ایران نے ایک جنگ لڑی ہے, ایران نے وہ جنگ جیتی ہے. اس جنگ میں امریکہ بہادر بھی کودہ تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. F-35 کے ساتھ جو بمباری کی گئی. ابھی میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اور میرا جو شبہ تھا وہ یقین میں بدل گیا. میں نے اپنے پروگراموں میں کہا بھی تھا کہ کوئی تباہ شباہ نہیں ہوئے جو نیوکلر ان کی تنصیبات ہیں. کل کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ 84% کیپیسٹی جو ہے ایران کی نیوکلر پروگرام کے حوالے سے وہ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکیلا ایران کیا کرے, وہ باقی مسلم ورلڈ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں سارے. چلیے ان کو تو چھوڑ دیجیے, عرب ملکوں کے بارے میں تو میرا خیال ہے زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باقی مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں, ٹرکی کیا کر رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے, ایران خود کیا کر رہا ہے, اور انڈونیشیا کیا کر رہا ہے, ملیشیا کیا کر رہا ہے. دیکھیں نا, یہ بڑے بے پناہ مملکتیں ہیں نا. دیر آر اباؤٹ 59 کنٹریز, جس میں سے 29 کے قریب ہے نا صرف یہ گلف میں. تو لیکن ایسا پوائنٹ ہے کہ ایران وہ ملک ہے جو یہ کلیم کرتا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی سپر پاور بننا چاہتا ہے, یہ سپر پاور ہے, اور سب سے زیادہ اگر اسرائیل سٹرونگ ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ خطرہ بھی ایران کو ہے. تو ایران کوئی کردار ادا کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے, مجھے بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ حق بجانب ہے. ٹھیک, آپ سوال پوچھ رہی ہیں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں اس وقت, کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہ یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ایران خاموش ہے. اس لیے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے جس طرح کے بیانات آئے ہیں, مثال کے طور پر نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ان کا کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, باوجود اس سارے پریشر کے آپ کے سامنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں, ہاؤ دے وانٹ ٹو اسٹرائک بیک, ول دے اسٹرائک بیک. سارے فیصلے ایرانین لیڈرشپ کے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے اکثریت مسلمان ملکوں کی کمپرومائزڈ ہے, ایران کی لیڈرشپ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگی. اس کے بارے میں مجھے نہ پہلے ابہام تھا نہ ابھی ہے, پھر مجھے آپ جاننے دوں گا. جی بالکل. اب آ جائیں جناب, جو قیدیوں کی ایکسچینج ہوئی ہے, جی اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. جو یرغمالی پاکستان مطلب رہا ہوئے غزہ کی طرف سے, پہلے نہیں, آج نہیں, اس سے بہت پہلے کئی سویپس ہوئے ہیں نا, سب نے جا کے غزہ کے لوگوں کی, فلسطینیوں کی مہمانداری کی تعریفیں کی. ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہوئی, آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو لاشیں واپس کی ہیں, ان کی حرمت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان کو انتہائی تحفظ کے ساتھ سپرد کیا جا رہا ہے. اس کے برعکس
جو قیدی آئے ہیں وہاں سے ان کی حالت زار دیکھ کے بالکل میرا خیال ہے ہر اہل موجود دل جو ہے وہ کانپ اٹھے گا. لاشیں جو انہوں نے واپس کی ان کے سروں میں گولیاں ماری ہوئی ہیں, ان کی آنکھیں, ان کے گردے, ان کے جگر نکال لیے ہوئے ہیں, ہارٹ ان کے نکال لیے ہوئے ہیں. یہ جو غیر انسانی رویہ ہے اس کو کنڈم کرنے کے لیے بھی سارے گونگے ہوئے ہیں, سب گونگے ہیں. مجالے کو کہہ جائے یہ رپورٹ میری نہیں ہے, جی یہ رپورٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا, دردناک سچویشن نہیں ہونا چاہیے. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, یہ جو بلیٹ پروف گاڑیوں کا ایشو چل رہا ہے, وزیر اعلیٰ کے پی نے ان کو کہا گیا بلیٹ پروف گاڑیاں دی گئیں, انہوں نے واپس کر دیں. کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ واقعی کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہتے. نہ صرف یہ کہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وفاقی حکومت یہاں آ کے کرے. یہ تو آپ کو سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. مگر اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے, یعنی اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے, جو ان کی جو گائیڈ لائن ہے, دے ڈونٹ بلیو ان کائنڈس. وہ کوئی چیز نہ کائنڈ میں, مثلا گاڑیاں, ہتھیار یا کوئی چیز اس طرح کی نہیں لیتے. وہ انہیں کیش چاہیے. اب آپ کہیں گے جی میں نے کیسے کہا ہے, چلیے واپس چلتے پنجاب گورنمنٹ میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس افریدی کو, اچھے خاصے افریدی کو سہیل بزدار کیوں کہا جا رہا ہے؟ بتائیں مجھے. سر آپ بہتر جانتے ہیں. اب آئے میں بتاتا ہوں جناب. عثمان بزدار نے کیا کیا؟ جی عثمان بزدار نے, لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے کوئی ترقی کا کام نہیں کیا, جھوٹ بولتے ہیں. اس نے ایک نئی انڈسٹری لانچ کی اور انٹروڈیوس کرائی, وہ تھی پوسٹنگ ٹرانسفر. منسٹری آف پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر. کیش, کمشنر لگنا ہے 3 کروڑ, ڈی پی او لگنا ہے 2 کروڑ. یہ مطلب ریٹ لسٹ تھی باقاعدہ, سودا بکتا تھا چھابوں کے اوپر. گوگی کٹسی, گریٹ گوگی اور جمیل گجر صاحب. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمے ہوئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر وہ ملک سے فرار ہیں. اور جتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے, سلامت رہیں بشرا بی بی صاحبہ بھی, تو اس لیے وہ دے ڈونٹ بلیو ان کائنڈز. انہیں کوئی چیز یہ نہیں چاہیے کیش. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بخاری صاحب کیوں آپ اتنے اندازے لگا رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کی اسمبلی کی تقریر کی طرف. اس میں انہوں نے ساری گفتگو کرنے کے بعد ان کا ساڈے جڑے پیسے بنے نے سانوں تے دے انہوں نے جی کیش. این ایف سی کا ایوارڈ کے پیسے مانگے انہوں نے, جو ان کی بجلی کے کمپنسیشن رہتی ہے اس کے پیسے مانگے انہوں نے. پیسے مانگ رہے ہیں وہ, نوٹ چاہیے, میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے. تو یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ سہیل بزدار, ان کا نام بلا وجہ نہیں پڑا ہے. آپ بخاری صاحب وہ آپریشنز کے خلاف, مطلب یہ آپریشنز کے خلاف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج آپریشن نہ کرے بلکہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف. تو پولیس کو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹرینتھن بھی نہیں ہونے دیتے. اگر ان کو گاڑیاں ملتی ہیں, پولیس نے ہی ڈیمانڈ ڈالی تھی یہ. فار گاڈ سیک لیٹ اس بی ویری کلیئر, بانی پی ٹی آئی اور ان کے سکسیسو چیف منسٹرز have been against any kind of operation against the TTP and the Afghans. Please یار, let us call a spade a spade. اس کی نوکری کیوں گئی ہے؟ کیونکہ اس نے آخر میں ایک بیان دے دیا تھا کہ نہیں, یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اور یہ آپریشن جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف جاری رہنا چاہیے. یہی قصور تھا نا اس کا. بالکل ایگزیکٹلی. اور اس بیان کے بعد آپ نے کہا بھی تھا کہ اب ان کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں. ویسے ہوا, بالکل ایسا ہوا. یہ تو آپریشن تو کرنے نہیں چاہتے, لہذا انہوں نے گاڑیاں کیا کرنی ہیں, انہیں آپ نہیں دیں وہ بھی نہیں لیں گے. کیش, منی 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 ایوری ویئر. اینی وے, آپ نے ان کی تقریر کا حوالہ دیا جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تقریر کی, اور پھر جو کل تقریر کی, بہت زیادہ ایسا لگا تو دو مختلف لوگ ہیں. کیا اب آپ نے اگلا سوال مجھ سے یہ کرنا ہے کہ جی کیا ان کا وہ جو ہے سسٹم اپ ڈیٹ تو نہیں ہو گیا, سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا؟ یس, کیٹیگوریکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پہلے دن کی اسپیچ وچ واز فل آف بڑکیں, ایسی بڑکیں تھی انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل وائلڈ جس کو کہتے ہیں آپ, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. آپ کو یاد ہے انہوں نے جب کہا کہ میں قربان ہو جاؤں گا وانی پہ, تو میں نے کہا یا اللہ ان کی یہ خواہش تو پوری کر جلدی. یاد ہے نا وہ بڑکوں والی اسپیچ نہیں تھی کل کی اسپیچ. کل کی اسپیچ میں ایک تو ان کا مزاج بہت دھیما تھا, اور دوسرا انہوں نے ڈھنگ کی بہت ساری باتیں کی ہیں کیش مانگنے کے علاوہ. وہ تو خیر بینی کا مینڈیٹ ہے نا. انہوں نے کہا کہ آپ افغانوں کو ضرور بھیجیں, پہلے نہیں کہتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا عزت دار طریقے سے بھیجیں, مطلب ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ جناب
कैसी बदसलूकी उनके साथ हुई थी। ये ज़रूर हुआ था कि रश हो जाता था तो उन्हें एक रात इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि दफ्तर जो वहाँ कायम हुए थे वो इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते थे। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों के साथ वहाँ और पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है जी। वो ये चाह रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन कर दें आप, ताकि ये जाएं तो रिस्पेक्टेबल तरीके से वापस जाएं। जो हमने कल भी कहा था कि हम सिर्फ ये कि बैंड बाजा बारात नहीं मुहैया हो सकती, लेकिन उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से वापस जाना चाहिए। मगर उनका क्या करें जो जाने पर आमादा ही नहीं है? उनको तो फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। उनको फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। उस फोर्सफुल निकालने को ये बदसलूकी कहते हैं जी। बुखारी साहब, ये भी बातें और हरकतें तो वही कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब करते थे। पहले दिन की तकरीर ऐसे लग रहा है कि बानी को खुश करने के लिए है, कल की तकरीर ऐसे लग रहा है कि कुछ और कि उधर उस साइड को सेटिस्फाई करने के लिए की गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी तो यही काम कर रहे थे। देखिए, वो मैंने कहा ना कि उनको तो एक बयान ले डूबा है। तो इनका फेट भी कहीं क्योंकि बानी के नज़दीक तो देखे ना, 2 मरतबा इलेक्शन जितवाने वाला जो है KPK में, उसका नाम है परवेज खटक। कोई दो राय नहीं, किसी से पूछ लें आप। जी बिल्कुल। उसके साथ क्या सलूक किया PTI ने, वो आपके सामने है। उसके बाद महमूद खान साहब को लेके आए, उनके साथ क्या सलूक हुआ, किस तरीके से वो वापस गए, वो आपके सामने है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर आए, वो कैसे गए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ताज़ा वाक़या है। जाएंगे ये भाई भी, ये भी कुछ ज़्यादा देर यहाँ टिकते दिखाई नहीं देते हैं मुझे, अनलेस कि ये अपने साथ हुकूमत को भी ले बैठे। तो ये तो अभी देखना बाकी है। देखें, वो गाड़ियाँ जो इनको काबिल कबूल नहीं है, और उसकी वजह मैंने बता दी है आपको। मैं सीरियस हूँ, डोंट टेक मी नॉन सीरियसली। वही गाड़ियाँ बुगटी साहब जो है, सरफराज बुगटी, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उनका हमें दें। क्योंकि हमने BLA के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने BFA के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने TTP के खिलाफ ऑपरेशन करना है, हमने अफगानों के, वो तो उन्होंने कहा है हमें इससे ज़्यादा कोई मदद हो ही नहीं सकती। लिहाजा हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी सेकंड नहीं लगाया, उनका ठीक है ये गाड़ियाँ वहाँ शिफ्ट कर दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, यू नीड दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। लेकिन आप ना इसलिए कर रहे हैं कि जब फिर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा कि भाई आपने कुछ नहीं किया, तो आप कहेंगे हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी, हमारी तो कैपेसिटी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन हमारे यहाँ बड़ी तारीख है। राह निजात से शुरू हो जाए, सवात में हुआ था जहाँ से हमने फजलुल्लाह एंड कंपनी को निकाला। जानियों की कुर्बानी ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको निकाला सवात से, सवात को पुरअमन इलाका बनाया। उसके बाद रद्दुल फसाद, उसके बाद ज़रबे अज़ब आया, उसमें भी हमने जानों के नजराने ज़रूर दिए, लेकिन दहशतगर्दी पर काबू पाया। फिर उसके बाद रद्दुल फसाद आया, कामयाब ऑपरेशन था। जानों के नजराने तो देने पड़ते हैं ना, जब आप एक ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जिसके पास असला भी आपसे बेहतर है, तो फिर जानों के नजराने तो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का दिफा कर पाते हैं, आप किसी को कामयाब नहीं होने देते हैं, दैट मीन्स यू आर ए रिस्पेक्टेबल नेशन एंड योर फोर्सेज आर capable of defending your frontiers। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह की सियासत हम इस इशू के ऊपर देख रहे हैं, इससे तो मुझे नहीं लगता कि दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है बुखारी साहब दहशतगर्दी में। इतना संगीन इशू है ये, लेकिन अब भी जो है वो इसके ऊपर सियासत। देखिए, मैंने कहा ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम इस पर सियासत करेंगे तो दुनिया में हमारा जो स्टेटस है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। और इस वक्त एक सूबा ऐसा है जहां पर दहशतगर्दी हो रही है, उसका नाम बलूचिस्तान है, लेकिन वहां की हुकूमत का रिजॉल्व है कि इसको हमने मिथ को तोड़ना है और इनका कलाकमा करना है। और आप देखें, वो बलोच होने के बावजूद जिस तरह के बयानात आते हैं उसके, आपको पता चलता है कि वो एक नेशनलिस्ट लीडर है। लेकिन यहाँ से जिस तरह के बयान आते हैं वो आपके सामने। तलाल चौधरी साहब ने जी उनका कुछ जवाब शवाब दिया, थोड़ा सा उसका जिक्र ना हुआ तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जी PTI की क़यादत जो है, वो सुहेल बुज़दार एंड कंपनी दहशतगर्दों से निपटने की बजाय वो वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की थी, उसमें सुहेल बुज़दार साहब नहीं गए थे, तो उन्होंने आज उसकी वजाहत दी है कि मैंने तो अपने नुमाइंदे भेजे थे, मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भेजा था। चीफ सेक्रेटरी को भेजना कोई आसान नहीं है, वो वफाक का नुमाइंदा होता है, उसने तो आना ही आना था। और जो आपने मुजम्मल असलम साहब को भेजा, उन्होंने भी बहुत डिसेंट तरीके से वहाँ नुमाइंदगी की, लेकिन इससे आपका ना आना जस्टिफाई नहीं होता। किस मुंह से आप कॉन्फ्रेंस में तो जाने के लिए आमादा नहीं है, जो मुल्क की सलामती जिससे मुंसलिक है, माल मांग रहे हैं, कैश कैश कैश। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यानी मुनाफिकत है, इससे हमें अब जान छुड़ानी चाहिए। जो सूबा है उसके इंटरेस्ट में वहाँ ऑपरेशन करना चाहिए। सूबे के लोगों की तरक्की के लिए, उनकी बहबूद के लिए
کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سوال اٹھتے ہیں تو پھر جواب ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے. دوسری بات لال چودھری کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ان کی صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ایک رتی بھر کام نہیں کیا ہے، بلکہ وہ وقت ضائع کر رہی ہے اور غیر ضروری ڈرامے رچا رہی ہے. وقت ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنا وقت دہشت گرد قوتوں کو ملے گا اتنا وہ اسٹرینتھن ہوں گے، اتنا وہ ہمارے معاشرے میں مکس ہو جائیں گے، اور پھر ان کو چن کے نکال کے ان کے خلاف آپریشن کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. لیکن صاحب گڈ تھنگ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ان کا ریزالو قائم ہے، اور وہ جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے. آج بھی جو 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا بلوچستان کے اندر. دیکھیے میں ہمیشہ وہ حوالہ دیتا ہوں اور مجھے پھر آج حوالہ دینا پڑے گا. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں، آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے ستمبر میں نہیں بلکہ ستمبر میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو چن چن کے ماریں گے. میرے خیال سے فوج اور فوج کا سربراہ جو ہے اپنے اس ریزالو میں سیریس ہیں، اور ان کے ہاں کسی ایک رتی بھر گنجائش نہیں ہے اس حوالے سے کہ دہشت گردوں کو پنپنے دیا جائے. اگر یہ عمل جاری رہتا ہے جس طریقے سے ہم روز دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کارروائی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، اور آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ساڈا مظلوم بچہ ماریا گیا. آپ دیکھیں نا کتنے ہوئے، 3 دن کے اندر 104 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے. کسی نے پڑھا نا جنازہ ان کا؟ کسی نے کہا ہمارے بچے کو مظلوم کو مار دیا بلا قصور کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از اے ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ پرفیکٹ آپریشن دیٹ از گوئنگ آن. اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ہمیں اس طرح کا ریزالو اپنانا پڑے گا، ورنہ نہ ہم یہاں امن قائم کر سکیں گے، نہ ہم اپنا سٹیٹس اور اپنا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بہتر کر پائیں گے. تو یہ ڈبل ایج نقصان نہیں ہونا چاہیے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب اتنی محبت کیوں جاگ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے لیے کہ دیوالی کے لیے بھی کال کرتے ہیں وشز کے لیے، تو وہ مودی کو جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں کہ خبردار پاکستان سے جنگ نہیں کرنی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آج کل نا مودی جو ہے ٹارگٹ ہے ٹرمپ کا، تو جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ انہوں نے کہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کو کس طرح سے پذیرائی ملی وہاں پر. وہ بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تو ایک لمبی فہرست ہے یو ایس بٹریلز کی. یہ ہم سے اچانک محبت کیوں جاگ گئی ہے، ان سے اتنی دوستی کیوں ہے؟ تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. تو یہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش نہ ہو. اور یہی اسی طریقے سے پھر جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کی تعریف فرمائی تھی، اس کے حوالے سے بھی شعیب بن عزیز ہمارے بہت دوست ہیں، ساتھی ہیں، شاعر ہیں اور سرکاری افسر ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی آج سالگرہ ایک تو یہ کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شعیب بن عزیز صاحب. تو یہ جو ہماری پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے ان کا ایک شعر جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دوستی کا دعویٰ کیا، عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں. تو اس سے زیادہ میں ڈپکٹ نہیں کر سکتا. اب آ جائیے جناب دوسری طرف دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اپنی فلرٹیشن جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. جی سفارت خانہ بھی کھل گیا ہے، ہمارے متھے بھی لگ گئے وہ بھارت کے اکسانے پر، ہر چند کے انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے، اور اس طرح کا سبق ہم ان کو بار بار سکھاتے رہیں گے کیونکہ ہندوستان نے باز نہیں آنا. وہ کوئی نہ کوئی پنگا ہم سے کراتے رہیں گے اور ہم افغانستان والوں کو تاریخی سبق پڑھاتے رہیں گے. یہ تو ہوتے رہنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی چال کیا ہوتی ہے. دیکھیے ہم خیر خواہ تھے افغانستان کے، ہم نے ان کو سی پیک کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو چائنا میں جو میٹنگ ہوئی تھی 3 فارن منسٹر کی، ہمارے تو وہاں فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے. ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی تھی کہ افغانستان جو ہے اس کو بھی ترقی میں شامل ہونا چاہیے. ان کے جو قوم ہے افغان قوم، اس کی بہبود کے لیے پاکستان کو اپنا کنٹریبیوٹ جو ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن وہ بھارت کے بہکاوے میں آ کے تو آپ کو پتہ ہے جو کچھ وہاں انہوں نے کیا ہے. جی بخاری صاحب، یہ جو سفارت خانہ کھلا ہے اس کے پاکستان کے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہوگا؟ پاکستان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیے یہ ہمیں اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں 18 جو ہیں وہ کونسل خانے کھلے تھے پاکستان افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ، اور وہ دراصل دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اور ان کو اسلحہ مہیا کرنے کے لیے، سرمایہ مہیا کرنے کے لیے وہ ایک طرح سے سلیپر سیلز
کا جو ہے کام وہ کر رہے تھے، تو ہمیں اس سے نہیں فرق پڑا، تو یہ سفارت خانہ کھلنے سے بخاری صاحب جاتے جاتے ایک اور چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں، کیا بھارت افغانستان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اب تک صرف روس نے تسلیم کیا ہے افغان حکومت کو، کسی مسلم ممالک نے تسلیم نہیں کیا، کسی دوسری یورپی اور امریکن ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب اگر وہ بھارت سے اپنے آپ کو تسلیم کرا کے سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہت بڑا ملک بننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے یہ، لیکن اتنی جلدی یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔